الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء کی تقریباً 45 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی، اور ان سابقہ آیات میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی طرف سے مقرر کردہ جادوگروں کے درمیان مقابلے کا بیان ہو رہا تھا۔ 45ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، تو ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو، جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی۔ اور یہ بات پیچھے یہ چل رہی تھی کہ وہ لوگوں کا مجمع جمع تھا، اور جادوگروں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈالیں تو وہ سانپ بن گئے تھے۔ شعبدہ بازی تھی، وہ صنعت تھی، بناوٹ تھی۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی عصا ڈال دیجئے۔ تو آپ نے اپنا عصائے مبارکہ ڈالا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جب ہی وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا۔ بناوٹ مراد جو انہوں نے چیزیں تیار کی تھیں، بنائی تھیں، کیونکہ وہ حقیقی سانپ نہیں بنے تھے بلکہ انہوں نے نظر بندی کر دی تھی، یہ شعبدہ بازی تھی۔ اور یقیناً معجزہ تو کہتے ہی اسے ہیں جو عقلوں کو عاجز کر دے اور اس کی مثل کوئی نہ لا سکے۔ تو معجزہ ایک ایسا فعل ہوتا ہے، ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ایک ایسا فعل آپ کہہ لیں کہ وہ نبی سے صدور پذیر ہوتا ہے، اور وہ عقلوں کو عاجز کر دیتا ہے، جو اس کے مقابلے پر آئیں ان کو عاجز کر دیتا ہے، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ لہٰذا یہاں پر بھی یہی صورتحال ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ عصا مبارکہ پھینکا تو ان کے تمام جو سانپ تھے، جو رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن کر نظر آ رہی تھیں، ان سب کو نگل گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو گرا دیے گئے جادوگر سجدے کی حالت میں۔ یعنی جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو جو کسی فن کا ماہر ہوتا ہے وہ یقیناً اپنے فن کی تمام پیچیدگیاں جانتا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ شعبدہ بازی نظر بندی کی حقیقت کیا ہے۔ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارکہ کو اژدہا بنتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اس میں سے نہیں ہے، یعنی شعبدہ بازی نہیں ہے، نظر بندی نہیں ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یقیناً یہ موسیٰ علیہ السلام جس رب کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کی طرف سے عطا کردہ ایک انعام ہے۔ لہٰذا ہدایت کا وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، کبھی تو انسان کو آپ پورا قرآن مجید سنا دیجئے، اثر نہیں ہوگا، اور کبھی کسی بالفرض کوئی ڈرامہ ہی دیکھ رہا ہوگا، اس میں کوئی ایک جملہ بولے گا وہ دل پر اثر کر جائے گا۔ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے ہدایت کا لمحہ ہوتا ہے، کبھی کوئی بات اس کے دل پہ اثر کر جاتی ہے۔ ایسے یہ جادوگر تھے کہ کئی سالوں سے یہ فرعون کے ساتھ تھے، ناجائز کام کر رہے تھے، مختلف قسم کے جادو کر رہے تھے، دل ان کا سیاہ تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھا تو وہی لمحہ ان کا لمحہ ہدایت بن گیا، اور یہ سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ قالو، یہ جادوگر بولے، آمنا برب العالمین، ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اب جب فرعون نے منظر دیکھا تو بوکھلا گیا۔ قال، فرعون نے کہا، آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، کہ تم ایمان لے آئے اس پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر یا اس کے خدا پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، کیونکہ یہ تو سب کو غلام بنائے ہوئے تھا اور سب اس کی اجازت سے ہی کام کرتے تھے۔ اب جب ان جادوگروں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، اور یہ بڑی جرت کی بات ہے، اور یہ بھی آپ اس پوائنٹ کو ضرور نوٹ کیجئے کہ جب انسان حقیقی ہدایت حاصل کر لیتا ہے تو اس میں ایک ایسی ہمت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ہر باطل کا، ہر ناجائز چیز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا، کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ یہ اصل میں ہمت اور قوت اس حق کو قبول کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، ایسی ہمت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اب اتنا بڑا مجمع جو فرعون کا حامی، پھر فرعون کے اپنے درباری، پھر خود فرعون اتنا خطرناک شخص جو بات بات پر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کروا دیا کرتا تھا، اور اس کے سامنے پھر اس طرح اعلان اسلام کرنا، اعلان ایمان کرنا بہت جرأت کا کام۔ لیکن وہی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنا لیتا ہے تو اس کو ہمت و قوت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اب فرعون کے سامنے انہوں نے اعلان کیا تو فرعون نے غضبناک ہو کر کہا کہ تم اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم ایمان کیوں لے کر آئے؟
انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، کہا کہ یہ بے شک وہ یعنی یہ موسیٰ جو ہے تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ یعنی معاذ اللہ اب یہ پھر یہ الزام لگا دیا کہ اصل میں یہ موسیٰ نے تمہیں جادو سکھایا ہے اور یہ تمہارا بڑا ہے، یہ بھی تم میں شامل ہے۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو اب تمہیں عنقریب تم جان لوگے۔ یعنی کیا جان لوگے کہ میرا غضب، میرا جو تم میں سزا ملے گی، میری طرف سے جو مخالفت کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا وہ تمہارے لیے بہت خطرناک ہوگا، تم اس کو ابھی جان لوگے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ابھی تمہیں اس کا اندازہ نہیں کہ تم نے میری بلا اجازت ایمان لا کر کتنے بڑے خطرے کو مول لے لیا ہے۔ جیسے عموماً ہوتا ہے کہ اس قسم کے ظالم اور بدماش قسم کے لوگ جو ہیں وہ دھمکیاں دیتے ہیں، گیدڑ بھبکیاں ہوتی ہیں، اور سامنے والے کو نفسیاتی طور پہ مروب اور متاثر اور خوف میں مبتلا کرنے کے لیے اس قسم کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ آگے پھر بولا کہ لا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، مجھے ضرور بے شک میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر ایک دوسری طرف سے کاٹوں گا، خلاف پر کاٹوں گا۔ خلاف سے کاٹوں گا سے مراد کہ سیدھا ہاتھ الٹا پیر، الٹا ہاتھ سیدھا پیر، اس طرح کاٹ دوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو پھانسی پر چڑھا دوں گا، سولی پر چڑھا دوں گا۔ ابھی دیکھیے کہ ایک شخص جو واقعی اپنے قول میں اس اعتبار سے تو سچا تھا کہ جب وہ کوئی سزا کا اعلان کرتا تھا تو کر گزرتا تھا، اس لیے کہ اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اور پاؤں کا کٹنا، ہاتھ کا کٹنا جب دشمن کی طرف سے ہو تو کوئی نرمی کے ساتھ تو ہوتا نہیں کہ چلیں جی کاٹا فوراً کوئی دوائی لگا دی، خون رک گیا اور زخم بھی بھر گیا تھوڑے دنوں کے اندر، بلکہ انتہائی بے دردی کے ساتھ ہاتھ اور پاؤں کاٹنا، اور کاٹ کے چھوڑیں گے نہیں بلکہ پھر کاٹ کے خون بہہ رہا ہوگا اور اسی حالت میں سولی پر بھی لٹکا دیا جائے گا۔ سولی پر لٹکانے کے مختلف طریقے تھے کہ کسی درخت کے اوپر کسی کو لٹکا دیا جاتا تھا اور اس کے کندھے میں یا ہاتھوں میں پیروں میں کیل ٹھونک دیے جاتے تھے اور بالکل اس طرح درخت کے ساتھ وہ فکس ہو جاتا تھا۔ بہت سخت سزائیں تھیں، لیکن اس کے باوجود جب اس نے سخت سزا کا اعلان کیا، جب ایمان قلب میں راسخ ہو جائے اور یہ قوی ترین ہو جاتا ہے، ایمان یقین کو کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اسے حق اور سچ سمجھنا، اسے حق اور سچ، اس کے حق اور سچ ہونے کا یقین رکھنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اور جب اس میں بہت زیادہ پختگی اور مضبوطی آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایمان کامل ہو گیا۔ تو لہٰذا ان کا ایمان ایسا کامل ہو گیا تھا اور ان کو آخرت کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ کامل یقین حاصل ہو گیا تھا کہ اس قسم کی دھمکیاں اب ان پر کوئی ایسا اس نے اثر نہیں کیا، کیونکہ جب بڑا انعام پیش نظر ہو تو انسان وقتی تکلیفوں کو سہ لیتا ہے اور خوش دلی کے ساتھ انہیں قبول کر لیتا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ لا ضیرہ، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ یعنی اگر تم ایسا کرو گے بھی تو کیا ہوگا، کچھ دیر کی تکلیف ہے، پھر ہم مرتبہ شہادت پائیں گے، پھر ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے اور وہاں پر انعامات ملیں گے۔ لہٰذا کہا کہ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، بے شک ہم اس بات کی طمع رکھتے ہیں، ہمیں اس بات کا لالچ ہے کہ وہ کہ مغفرت فرما دے گا، بخش دے گا ہمارے لیے ہمارا رب ہماری خطاؤں کو، اور اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے۔ یعنی ہمیں طمع ہے کہ سب سے پہلے ہم ایمان لے کر آئیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ تو سابقون اولون سابقون، یعنی جو سب سے پہلے ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں، ہم ان میں شمار ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے، ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ وہ انعامات ہیں کہ جن کے سامنے تمہاری سزائیں بہت ہی معمولی ہیں۔
تو ذرا غور فرمائیے کہ یہاں تک کی بات میں کہ ان لوگوں نے کتنی ہمت کی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر دور میں جو اللہ تبارک و تعالی کے دین پر چلنا چاہے، حق پر چلنا چاہے، اس کو آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور بڑی سخت مصیبتیں ان پر آئی ہیں، اور ان سب کو یہ فرعون نے مروا دیا تھا۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں، قرآن سے بھی ثابت ہے کہ ان کو پھر پھانسی دی گئی، مار دیا گیا، سب کو شہید کر دیا گیا۔ تو انہوں نے اس تکلیف کو برداشت کیا دین کی تقویت کے لیے، اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی قربانیاں دیتا ہے تو پھر دین تقویت پاتا ہے، ترقی پاتا ہے۔ کچھ لوگ قربانی دیتے ہیں، بظاہر ان کی قربانی ضائع سی لگتی ہے، لیکن وہ شروعات ہوتی ہیں ایک بڑے انقلاب کی۔ معاشرے میں جب بھی انقلاب پیدا ہوا ہے وہ چند اشخاص کی بنا پر پیدا ہوا ہے کہ کچھ لوگ پہلے ایک سوچ، ایک فکر بناتے ہیں، پھر وہ فکر دوسروں میں منتقل ہوتی ہے۔ جب وہ فکر منتقل ہوتی ہے بہت سے اس کا رد کرتے ہیں، لیکن بہت سے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ پھر ایک سوچ، ایک فکر رکھنے والے جب جمع ہوتے ہیں، مجتمع ہوتے ہیں، ایک بڑی جماعت، ایک بڑا گروہ بن جاتا ہے، تو پھر یہ اپنی ایک اجتماعی قوت کے ذریعے ایک معاشرے میں بڑی تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے جتنے بھی انقلابات دیکھے ہوں گے زمانے میں، جتنے دنیا کے اندر انقلابات وقوع پذیر ہوئے، ان کی اگر آپ ابتدا دیکھیں گے تو چند افراد سے ہوگی، اور پھر آہستہ 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 وہ بڑھ کر انقلاب ایک بڑا پیمانے پر بڑی تبدیلی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ان کو پھانسی دے دی گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب لوگ کوئی مطلب ایسے انقلاب پیدا فی الحال نہیں ہوا، کیونکہ انقلاب فوراً نہیں آتا ہے، تھوڑا وقت لگتا ہے۔ لوگوں کے اندر ایک نئی سوچ آتی ہے، ایک نیا جذبہ آتا ہے، کسی کی قربانی کو دیکھ کر ایک نئی ہمت پیدا ہوتی ہے، ایک شعور بیدار ہو جاتا ہے، اور پھر یہ آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ فوراً ایک دم ظاہر نہیں ہوتا کہ مثبت نتیجہ آ جائے، بلکہ بعض وقت کئی سال لگ جاتے ہیں، لیکن آتا ضرور ہے۔ یہی ہوا کہ اس نے ان سب کو آزمائش میں مبتلا کیا، شہید کر دیا۔ تو اس سے ایک بنی اسرائیل کے اندر سوچ پیدا ہوئی، اور ان کے اندر ایک آزادی کا جذبہ بیدار ہوا، اور فرعون کے خلاف ان کا مزید ذہن بنا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام تبلیغ دین فرماتے رہے، اور آگے چل کر پھر اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی، اور فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئی۔ تو جتنے بھی ہمارے خصوصاً دین کا کام کرنے والے افراد ہیں، تبلیغ دین کرنے والے ہیں، یا تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام نہیں دیتے، ایک عام لوگ ہیں جو باقاعدہ کوئی تبلیغ دین نہیں کرتے ہیں لیکن دین پر چلنا چاہتے ہیں، دین کے پابندیوں کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ مرد حضرات ہوں، چاہے خواتین ہوں، چاہے نو عمر بچے ہوں، بالغ حضرات ہوں، نابالغ لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، تو ان سب کو ان واقعات پہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اگر آپ دین پر چلیں گے تو اس دور میں فرق اتنا ہوگا کہ وہ کافر تھا مخالفت کرنے والا، آج بہت سارے مسلمان کہلانے والے جن کے نام مسلمانوں کے ہوں گے، اور وہ آپ کے رشتہ داروں کے روپ میں بھی ہو سکتے ہیں، ماں باپ بھی، بھائی بہن، دوست احباب، بعض اساتذہ میں سے بھی ہوتے ہیں جو دین کی راہ پر چلنے سے کسی شخص کو روکتے ہیں اور اس راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وقتی آزمائش ہمارے درجات کی بلندی کے لیے ہے، ہمارے امتحان کے لیے ہے، ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کا ارادہ، اس کی مرضی ہمیں یہی نظر آتی ہے کہ جب اس آزمائش سے کوئی بندہ نکل جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، استقامت سے صبر کرتے ہوئے اس کو فیس کرتا رہتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ عطا فرماتا ہے۔ لوگوں کی سوچ، لوگوں کے فکر، ان کی کوششیں، ان کی ہمتیں دم توڑ جاتی ہیں، اور یہی کامیاب ہوتا ہے، جس سے کہ یہاں پر بھی ہوا۔ لہذا جو ایسے بھائی بہن دین اسلام کی ترویج کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ترقی کے لیے، یا اپنے ظاہر و باطن کو سنوارنے کے لیے دینی پابندیوں کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں کسی کی مخالفت کا سامنا ہے، کسی کی طرف سے پریشانی کا سامنا ہے، تو وہ ہمت رکھیں اور اپنے کام میں لگے رہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے غافل نہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نہیں دیکھ رہا، وہ آپ سے بہت محبت فرماتا ہے، آپ سے نفرت نہیں فرماتا، وہ آپ کی مدد کا ارادہ رکھتا ہے، آپ کو بے یار و مددگار چھوڑنا نہیں چاہتا، نہ وہ چھوڑے گا۔ اس یقین کو جب آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے، یہ آپ کا پختہ یقین ہو جائے گا، تو ہمت پیدا ہوگی، اور آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں میرا امتحان لے رہا ہے، میں اس امتحان پہ پورا اتر کے دکھاؤں گا، صبر اور استقامت کے ساتھ دین اسلام پر چلتا رہوں گا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے
اس آزمائش سے نکال کر ایک ایسے اسٹیج پر بٹھا دے گا، ایک ایسے اسٹیج پر پہنچا دے گا کہ پھر میرے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور میں احسن انداز سے دین اسلام پر چل بھی سکوں گا اور اس کی خدمت بھی کر سکوں گا۔ اب جیسے فرعون نے ان کو پھانسی پہ چڑھوا دیا، تو باقی جو بنی اسرائیل تھے وہ فوری طور پہ تو ابھی ان کا شعور ان کے اندر ایسا بیدار نہیں ہوا تھا، مجتمع نہیں ہو سکے تھے، تو فوری طور پہ تو کوئی انتقامی کارروائی نہ ہو سکی، لیکن موسیٰ علیہ السلام تبلیغ دین فرماتے رہے اور لوگ اسلام میں آہستہ آہستہ داخل ہوتے رہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اور اپنی مدد اور اپنی تائید کا اعلان فرمایا۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی استقامت سے چلتا رہتا ہے، آزمائشوں کا سامنا کرتا رہتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس بندے کو اچھی طرح آزما لیتا ہے اور وہ بندہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے، تو پھر ایسی غیب سے اس کی امداد فرماتا ہے کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ لہذا اب موسیٰ علیہ السلام کئی سال تک وہاں پر دعوت دیتے رہے اور کچھ لوگ ایمان قبول کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کا اللہ نے ارادہ فرمایا اور اللہ نے وحی فرمائی، جس کا تذکرہ یہاں پر ہے کہ کیا وحی کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ رات کے وقت میں وہ میرے بندوں کو لے چلے، یہاں سے نکال لے۔ إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور یہ بھی خبر دے دی کہ تم جب رات میں نکلو گے تو تمہارا لوگ پیچھا کریں گے، یعنی فرعون تمہارے پیچھے آئے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، تو بھیجا فرعون نے شہروں میں حاشرین، جمع کرنے والوں کو بھیجا کہ وہاں سے لشکر بلاؤ، اور کیونکہ اب صبح ہوئی تو دیکھا کہ بنی اسرائیلی سارے غائب ہیں، تو وہ راتوں رات موسیٰ علیہ السلام لے کر نکل گئے اور دریا کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اب وہ جاسوس وغیرہ بھیجے گئے تو پتہ چلا جی سارے بنی اسرائیلی تو نکل گئے ہیں اور دریا کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر فرعون نے فوراً اپنے جو حامی قبائل تھے ان میں سب سے لشکر منگوائے، اور ایک بہت بڑا لشکر جرار تیار کر کے اب وہ ان کے پیچھے چلا، جیسے کہ اللہ نے انکم متبعون سے پہلے ہی یہ ان کو پیشن گوئی کر دی تھی کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، فرعون کہتا ہے کہ یہ لوگ ایک تھوڑی جماعت ہیں، یعنی اس نے بھیجا اور یہ کہا کہ یہ بہت تھوڑی سی جماعت ہے، ہم اپنا بڑا سا لشکر جمع کرتے ہیں اور ان کا پیچھا کرتے ہیں اور پھر انہیں قابو کر کے دوبارہ غلام بنا کر لے کر آئیں گے۔ انشاءاللہ آگے واقعہ چلتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔